تو امید کی جا سکتی ہے یقینی طور پر کہ یہ مجموعہ دنیا میں دین انقلاب لانے کے لیے کافی ہے. لیکن اصل بات وہی ہے کہ ہر شخص کی نظر اپنے معمول پر ہے. میں کیا کر رہا ہوں، میں نے کیا کیا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میں نے کیا کیا ہے. دنیا کی ہلاکت جس کی ترقی میں ہے، دنیا کی ہلاکت اس کی ترقی میں ہے. یہ جتنی آگے جائے گی ہلاکت کی طرف جائے گی. اور دین کی ہدایت اور دین کی ترقی صحابہ کے زمانے کی طرف پیچھے ہٹنے میں ہے. جتنا مسلمان دنیا میں پیچھے چلے گا سیرت کی طرف، اتنا ہدایت کی طرف آئے گا، اور جتنا آگے بڑھے گا دنیا کی طرف اتنا ہلاکت کی طرف جائے گا. یہ ایک مجموعہ ہے جو آج پرانوں کے عنوان پر جمع ہے. یہ مجموعہ کافی ہے. میں نے عرض کیا کہ اگر یہ مجموعہ دلی کو اس طرح خالی کر دے، اگر پوچھا جائے کہ بھئی اس سال پرانوں کا جوڑ نہیں ہو رہا دلی میں، تو دلی والے کہ جی کوئی 4 مہینہ لگایا ہوا ساتھی دلی میں ہے ہی نہیں، کس کو جوڑیں؟ ریکنسٹرکشن آف امہ سب ملکوں میں نکلے ہوئے ہیں. یہ سطح تھی پرانوں کی، یہ پرانوں کی سطح یہ تھی کہ یہ اپنے معمولات کو نہ دیکھیں، اور یہ ان کی نظر اپنی قربانیوں پر نہ ہو. اس لیے کہ جن کی نظر اپنی قربانیوں پر ہوتی ہے ان کی سطح نیچے گرتی ہے، ان کی سطح نیچے گرتی ہے. جی ہاں، ہمیشہ یاد رکھو کہ جن کی نظر اپنی قربانیوں پر ہوگی وہ ان کی سطح نیچے گرے گی، اور اگر انہیں اپنی قربانیوں پر فخر ہونے لگا تو محرومی کا سبب بن جائے گا. کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، یہ چیز پیچھے لے جائے گی. ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ چیز آگے لائے گی. اس لیے کہ دعوت میں اور خیر کے کاموں میں ترقی کا راستہ عاجزی ہے. ترقی کا راستہ عاجزی ہے. اللہ کو عاجزی پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے. اس نے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، کہ تم لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ کہ جو اپنے گھر سے نکلیں اتراتے ہوئے، اکڑتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے. اس لیے کہ جب بھی ایمان والوں کی نظر اپنی اکثریت کی طرف آئی اللہ نے مدد اٹھا لی، اللہ نے مدد اٹھا لی. اس لیے اسے ڈرایا ہے ایمان والوں کو کہ تم ایسے مت ہو ان لوگوں کی طرح کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس، کہ وہ نکلے اکڑتے ہوئے، دکھلاتے ہوئے. اور دوسری بات یہ ساتھ میں کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کو اکثریت میں مت دیکھنا، اس لیے کہ مدد کا اسباب اکثریت نہیں ہے. صحابہ خود فرماتے ہیں کہ ہماری مدد کبھی بھی اکثریت کی بنیاد پر یا ہتھیار کی بنیاد پر نہیں ہوئی. اللہ نے ہماری جو مدد کی ہے وہ کثرت پر اور قوت پر نہیں کی ہے. اللہ نے ہمیشہ ہماری مدد جو کی ہے وہ مدد کے ضابطوں پر کی ہے. قوت اور کثرت مدد کا ضابطہ نہیں ہے. ہم زیادہ ہیں نہیں. کہ اگر وہ صحابہ، میری بات بہت توجہ سننی ہوگی، اگر وہ صحابہ جن کو اللہ نے خود منتخب کیا ہے اپنے نبی کی نصرت اور صحبت کے لیے، اگر ان کو بھی اس بات کا خیال آ جائے
کہ ہم اب کے اکثریت میں ہیں تو غالب آ کے رہیں گے، تو اللہ رب العزت ان کو بھی دکھلا دیتے ہیں، اذا اعجبتکم کثرتکم فلن تغنی عنکم شیئا، تمہاری اللہ نے مدد بہت موقع پر کی ہے، مگر جہاں تمہیں ذات خیال آ گیا کہ ہم اکثریت میں ہیں، اللہ نے مدد اٹھا لی، لن تغنی عنکم شیئا، اور تمہیں تمہاری اکثریت نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، کوئی نفع نہیں دیا، اور تمہاری اکثریت کے باوجود تم پر زمین تنگ ہو گئی، ثم ولیتم مدبرین، عجیب قرآن کی آیت کا انداز ہے، پھر تم میدان چھوڑ کر بھاگ لیے، کیوں؟ اس لیے یاد رکھو کہ ذمہ داری پر جو استقامت ہوگی، ذمہ داری پر جو استقامت ہوگی، اس استقامت کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر دعویٰ نہ پیدا ہو، تمہارے اندر دعویٰ نہ پیدا ہو۔ اللہ کو دعا و دعوت پسند ہے، دعویٰ پسند نہیں ہے۔ ہم فرماتے تھے جو اپنی قابلیت پر دعویٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے علم بھی سلب کر لیتے ہیں اور صلاحیت بھی سلب کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، عجیب بات ہے کہ اللہ ان سے قوت سلب کر لیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دعوے پر آ گئے کہ ہم کر رہے ہیں، کہ نہیں، اللہ فعال صرف اللہ کی ذات ہے، اس کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ انبیاء بھی اپنی محنت میں عاجز ہیں، اور انبیاء ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں اور ہدایت میں محتاج ہیں، مختار نہیں ہیں۔ ہدایت میں محتاج ہے، مختار نہیں ہے کہ وہ اپنے اختیار سے ہدایت دیں، وہ ہدایت میں محتاج ہیں، ہدایت میں محتاج ہیں، جی ہاں، مختار نہیں ہیں۔ آپ چاہتے تھے کہ ابو طالب اسلام لے آویں اور دوسرے چچا کا قاتل وحشی وہ اس کو قتل کر دیا جاوے، اللہ نے اس کو الٹا کیا، وحشی کو ہدایت اور ابو طالب کے لیے ہلاکت، ابو طالب کے لیے ہلاکت اور وحشی کے لیے ہدایت۔ چاہت آپ کی یہ تھی۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت کو عاجزی پسند ہے، اس لیے کام کے نتائج ہماری عاجزی کو کم نہ کریں، کام کے نتائج عاجزی کو کم نہ کریں، اس لیے کہ مخلصین وہ ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت اگر ان پہ کوئی انعام کرتا ہے تو ان کے اللہ کے تعلق میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے اللہ کے تعلق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ نہیں کہ ان میں دعویٰ پیدا ہو جاوے، انہیں بے فکری پیدا ہو جاوے اور ان کی نظر اپنی صلاحیتوں کی طرف جانے لگے، یہ نہیں۔ اللہ نے انعام کیا کہ آپ نے ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی اور مشرکین کی طرف پھینکی، اللہ نے سارے مشرکین کی آنکھوں میں اس کو پہنچا دیا، مدد ہوئی۔ تو اللہ تعالی نے صاف انکار کیا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ آپ نے نہیں پھینکی ہے یہ مٹی، حالانکہ بہت معمولی کام ہے، تلوار چلانا تو ایک مشکل کام ہے، مٹی پھینکنا تو بہت آسان کام ہے۔ اللہ نے اس آسان کام کا بھی انکار کیا کہ نہیں، آپ نے نہیں کیا، یہ اللہ نے پھینکی ہے، تاکہ کسی بھی موقع پر نبی کسی کام کو اپنی ذات کی طرح منسوب نہ کریں۔ دیکھو، یہ میں ضروری بات عرض کر رہا ہوں کہ وہاں مدد رک جاتی ہے جہاں کام کرنے والے نتائج کو اپنی قوت اور اپنی صلاحیت کی طرف پھیر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا۔ آگے بڑھنا چاہتے ہو تو اپنی صلاحیتوں کا انکار کرو۔
تو اللہ رب العزت نصرت بھی کریں گے اور اللہ رب العزت راستے بھی کھولیں گے، وہ قوت بھی دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، اللہ کو عاجزی پسند ہے. اس عاجزی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی ذات کا انکار کرو، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمارا جمع ہونا اللہ کے فضل سے، ہمارے قلوب کا خیر کی طرف بڑھنا اللہ کے فضل سے، تو اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گی. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کام تو اللہ کی مدد سے چلے گا، اس میں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. کام اللہ کی مدد سے چلے گا. لیکن یہ بات ہے، سوال اس بات کا کہ اس مدد کے لیے کیا شرائط، کیا ضابطے ہیں؟ مدد کے لیے کیا شرائط ہیں، کیا ضابطے ہیں؟ اگر ان ضابطوں میں شرائط میں کمی آئے گی ذرا بھی تو مدد رک جائے گی. دیکھو، ایک بہت بنیادی کام ہے جس کو لوگ تبلیغ کا ابتدائی عمل اور ایک غیر ضروری چیز سمجھتے ہیں، وہ ہے عمومی گشت، انفرادی دعوت، جو عام طور سے قرآنوں میں اس کی کمی ہے، نئے لوگ کر لیتے ہیں. حالانکہ انفرادی دعوت یہ ایک ایسا بنیادی عمل ہے کہ نبی بھی نصرت چاہتے ہیں اللہ کی تو وہ اس عمل کے ذریعے چاہتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندے کی طرف سب سے زیادہ متوجہ ہونے کا عمل ہے.